5 دنوں میں 3 بڑے ٹریفک حادثات میں 70 پاکستانی جاں بحق ہو گئے۔ کل اتوار کا دن قیامت گزار رہا۔ پہلے بلوچستان مکران ہائی وے پر ایران جانے والی زائرین کی ایک بس کا بریک فیل ہو جانے سے حادثے کا شکار جو ہے وہ بس ہو گئی اور مزید 12 زائرین جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے ہیں، اور اس کے چند ہی گھنٹوں میں راولپنڈی سے راولہ کوٹ جانے والی ایک کوسٹر بھی حادثے کا شکار بنی، جس میں سوار خواتین اور بچوں سمیت 25 مسافر جاں بحق ہو گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹرانسپورٹ کی ناقص صورتحال، مسافر کوچز بسوں کی حالت زار کون ٹھیک کرے گا؟ اسی سلسلے میں مزید گفتگو کرنے کے لیے لاہور بیورو چیف نے ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ خاور عباس ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم خاور صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ خاور صاحب، یہ سچویشن آپ کے سامنے ہے، 3 حادثات جو ہیں وہ بڑے بڑے ہو چکے ہیں، تقریباً 70 کے قریب شہادتیں ہو گئی ہیں۔ کیا یہ بسز جو گھوم رہی ہیں سڑکوں کے اوپر، یہ بسز جو چل رہی ہیں، ان کی کوئی مینٹیننس چیک ہوتی ہے؟ دیکھیے، بڑے اہم ایشو کی جانب آپ نے اشارہ کیا، اور یہ موجودہ وقت میں اس کی بہت زیادہ ضرورت تھی کہ اس پہ بات کی جائے۔ تقریباً 3 سے 4 روز میں 70 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں، اور اس طرح کا حادثہ یا اس طرح کا واقعہ کسی بھی جو ہے وہ ملک میں کسی بھی جگہ پہ ہوتا ہے تو اس پہ فوری طور پر جو ہے وہ نوٹس لیا جاتا ہے، ایکشن لیا جاتا ہے، مگر ابھی ہماری مختلف ڈپارٹمنٹس میں بات ہوئی ہے تو کہیں پہ بھی ہمیں ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی کہ ابھی اس پہ کوئی انکوائری انیشیٹ کی گئی ہو یا کوئی بھی اس پہ جو ہے وہ نوٹس لیا گیا ہو۔ یہ تقریباً ایک بس جیسے زائرین کی آپ نے بتائی، اس میں 11 سے 12 افراد کے جو ہے وہ جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہیں اور 22 کے قریب افراد زخمی ہیں، اور جس کوسٹر کا آپ نے تذکرہ کیا اس میں تقریباً 25 افراد جو ہے وہ اپنی جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ بنیادی طور پہ جب ہماری محکمہ ٹرانسپورٹ کے مختلف لوگوں سے بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک ان کا پروگرام چل رہا ہے، وہیکل انسپیکشن پروگرام ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے فٹنس سرٹیفکیٹ دیے جاتے ہیں گاڑیوں کو، اور اس فٹنس سرٹیفکیٹ کو چیک کیا جاتا ہے باقاعدہ، اس کے ساتھ روٹ پرمٹس بنائے جاتے ہیں کہ کون سی گاڑی جو ہے وہ کس روٹ پر چلنے کے قابل ہے۔ جو پہاڑی علاقے ہوتے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا معیار اور بہتر ہوتا ہے فٹنس سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا، اور جو میدانی علاقے ہوتے ہیں ان کا تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، مگر اس میں مکمل طور پر جو ہے وہ گاڑی کی ایز پر لا انسپیکشنز شامل ہوتی ہیں کہ اس کی گاڑی کے ٹائروں کی کیا کنڈیشن ہے، گاڑی کی ٹیکنیکل کنڈیشن کیا ہے، باڈی کی کیا کنڈیشن ہے، اس کے باقاعدہ جو بریکس ہیں، جو باقی حصہ جسے بولتے ہیں، اس کے نیچے کنگھی ہوتی ہے جو ہے وہ اس کو، مگر اس کے یہ کیسے تو لیکن یہ جو حادثات پیش آئے ہیں بسز کو، یہ تو بریک فیل ہونے کی وجہ سے پیش آئے ہیں، تو پھر ان کی انسپیکشنز کیوں نہیں کی گئی؟ اور ایسی بسز کو روٹ پرمٹ کیسے جاری ہو جاتا ہے کہ وہ مسافر لے کر اتنے لمبے روٹس پر نکل جائیں؟ میں اب بالکل اسی جانب آ رہا تھا جو آپ نے سوال کیا ہے کہ مبینہ طور پر اور جو ہے وہ مختلف ذرائع سے جب ہم نے انسپیکشن جو سینٹرز ہیں وہاں پر دیکھا، بات چیت کی، تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آٹو پہ لگی ہوئی ہوتی ہیں، جا کے گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں اور ان کو جو ہے وہ انسپیکشن لیٹرز جاری کیے جاتے ہیں، بلکہ اس میں جو پبلک ٹرانسپورٹ ہوتی ہے اس کے اندر باقاعدہ طور پر سیلنڈرز رکھنے ہوتے ہیں، سیفٹی سیلنڈرز جو آگ بجھانے کے کام آتے ہیں، تو وہ بھی سینٹرز پر میسر ہوتے ہیں کہ وہیں سے سینٹر سے آپ نے وہ پکڑا سیلنڈر، گاڑی کے اندر رکھا، اس کی ویڈیو بنوائی اور سرٹیفکیٹ آپ کو کلیئر ہو گیا۔ اس کی ایک اور بڑی وجہ جو ہے یہ آپ دیکھیں، زیادہ تر جو ایسی گاڑیاں یا ایسی بسیں حادثے کا شکار ہوتی ہیں جو کہ مختلف جگہوں پہ یا مختلف مقامات پہ زائرین کو لے کے جا رہی ہوتی ہیں یا سیاح جو ہوتے ہیں، اب دیکھا جائے تو یہ 2 طرح کی ٹرانسپورٹ ہی حادثے کا شکار کیوں ہوتی ہے، کیونکہ محرم اور سفر جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے، زائرین کی بڑی تعداد جو ہے وہ ایران عراق کا رخ کر رہی ہوتی ہے اور بہت زیادہ لوگ خواہش مند ہوتے ہیں کہ وہ وہاں پر پہنچیں، تو جو ٹرانسپورٹرز ہیں وہاں پر جو بسیں داخل ہوتی ہیں ان کی باقاعدہ سیکیورٹی کلیئرنس کے بعد سیکیورٹی ڈپازٹ جمع ہوتے ہیں، اور وہ مخصوص بسیں ہوتی ہیں جو انٹر ہو سکتی ہیں اور وہاں پر زائرین کو لے کے جا سکتی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی بس ہو وہ زائرین کو وہاں لے کے جا سکتی ہے۔ اچھا خاور، اس کے اندر ایک چیز اور ایڈ کر لیجئے گا، آپ کے پاس اس سے ریلیٹڈ اطلاعات ضرور ہوں گی، میں چاہوں گا ناظرین کے ساتھ شیئر کی جائے کہ بلوچستان میں یہ بسز جو ہیں وہ 2 سے 3 روز تک جو ہیں وہ پھنسی رہی ہیں۔ کس وجہ سے یہ بسز جو ہیں وہ پھنسی رہی؟ کیا ٹریفک کی وجوہات تھیں یا انسپیکشن نہیں ہو پایا تھا؟ کیا ریزن تھا؟
नहीं, ऐसा होता है कि जब तफ्तान बॉर्डर के करीब बसें पहुंचती हैं तो चूंकि वहां से जो सिक्योरिटी कॉन्वे होता है, वहां पर जो है वो सिक्योरिटी इदारे होते हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे होते हैं, वो कॉन्वे की सूरत में वहां से बसों को रवाना करते हैं अपने साथ। उनके आगे भी सिक्योरिटी की गाड़ी होती है, पीछे भी सिक्योरिटी की गाड़ी होती है, ताकि कोई किसी किस्म का नाखुशगवार वाकया पेश ना आ सके। हालात को बेहतर रखने के लिए ये एक बिल्कुल ही अलग से चीज़ है, क्योंकि वहाँ पर अगर आप एक बस निकलती है, दो निकलती है, तो चूँकि वो रोड ऐसा है कि वहाँ पर सिक्योरिटी को जो है वो अक्सर कभी मसाइल आ जाते हैं, तो इस वजह से वहाँ पर सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए बाकायदा बसों को इकट्ठा होने का इंतज़ार किया जाता है। उसके साथ जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग होते हैं, गाड़ियों के आगे भी, गाड़ियों के पीछे भी, और महफूज तरीके से जो है वो ज़ायरीन को बॉर्डर पार करवाया जाता है। मगर जिस बात की जानिब मैं आपको इशारा करना चाह रहा हूँ, वो मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि जब ये बसेस जो होती हैं, इनके जो ड्राइवर्स होते हैं वो अक्सर जो है वो सैलरीज पर नहीं होते, उन्हें फीड टूर के पैसे दिए जाते हैं। अच्छा। होता फिर इस तरह से ये है कि जो लॉ है अपना ये जो ट्रैफिक का लॉ है, और ये जो हमने इस डिपार्टमेंट से पता किया, तकरीबन एक हफ्ते में 48 घंटे जो ड्राइवर है वो ड्यूटी कर सकता है एज पर लॉ, यानी रोजाना की बुनियाद पर सिर्फ 8 घंटे, और उसके बाद 24 घंटे का रेस्ट भी होता है 8 दिन के बाद, जिसका ड्राइवर को रेस्ट देना जरूरी है। मगर ये जो दुरुस्त फरमाया आपने खावर साहब, आपका मौक़िफ़ जो है वो आ गया, आपने बताया वक्त की किल्लत हमारे पास है, लेकिन अमेरिका के लिए 24 घंटे जो है वो काम करते हैं और 24 घंटे वो सोते हैं, रेस्ट करना होता है। ये बिल्कुल लॉ है, आरटीए का लॉ है, रोड टैक्स अथॉरिटी का लॉ है ये, लेकिन ये पूरा नहीं हो रहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।